السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو شہوار ٹی وی۔ ناظرین، نوکیا ایک ایسا نام ہے جسے کسی فارمل انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مارکیٹ میں نوکیا کی ویلیو نہیں رہی، البتہ ہم اب بھی اس کے ساتھ کسی حد تک ایموشنلی اٹیچ ضرور ہیں۔ نوکیا کارپوریشن ایک ٹیلی مواصلات، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کنزیومر الیکٹرانکس کمپنی ہے جو سال 1965 میں قائم کی گئی تھی۔ سال 2018 میں نوکیا نے 100 سے زائد ممالک میں اپراکسیمیٹلی 1,03,000 افراد کو ملازمت دی اور 130 سے زیادہ ممالک میں کاروبار قائم کیا۔ ساتھ ہی ساتھ 23 ارب کی سالانہ آمدنی کی اطلاع بھی دی۔ نوکیا ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے۔ یہ دنیا کی 415ویں بڑی کمپنی ہے جو کہ فارچون گلوبل 500 کے مطابق 2016 میں بتایا گیا ہے۔ سال 1965 میں نوکیا کو پیپر مل کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ سال 1970 میں نوکیا نے موبائل فونز بنانا شروع کیے اور مارکیٹ لیڈر بن گیا۔ ناظرین، نوکیا کی ابتدائی کامیابی بنیادی طور پر ویژنری اور باہمی انتظامیہ کے انتخاب کا نتیجہ تھی۔ ان کی جدید ٹیکنالوجیز کو ڈیجیٹائزیشن اور ٹیلی کام نیٹ ورکس کی ڈیریگولیشن کے طور پر یورپ میں تیزی سے پھیلایا گیا۔ 1996 سے سال 2000 کے درمیان نوکیا موبائل فونز کا ہیڈ کاؤنٹ 150% سے بڑھ کر 27,353 تک جا پہنچا۔ اس مدت کے درمیان ہونے والی آمدن 503% تک بڑھ گئی تھی۔ ناظرین، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نوکیا کے اہم ترقیاتی مراکز کے مینیجرز اس قلیل مدتی کارکردگی کے دباؤ یعنی شارٹ ٹرم پرفارمنس پریشر میں آ گئے۔ نتیجتاً وسائل کا صحیح استعمال نہ ہو سکے، یہ جدت لانے سے بالکل ہی قاصر رہے۔ بنیادی کاروبار میں اضافے میں بہتری پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے نوکیا کے نسبتاً چھوٹے ڈیٹا گروپ نے انکریمنٹل امپرومنٹس کا فیصلہ لیا۔ نوکیا نے سال 1985 میں موبیرا ٹاک مین فون لانچ کیا تھا۔ اس کے بعد سال 1987 میں نوکیا نے اپنا پہلا پورٹیبل فون موبیرا سٹی مین لانچ کیا۔ سال 1992 میں نوکیا نے پہلا GSM موبائل فون 1011 متعارف کروایا۔ نوکیا کے موبائل فون کی پیداواری مقدار 1 ارب تک جا پہنچی، میٹرولا سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس طرح ناظرین، نوکیا نے کئی فون متعارف کروائے جو گیمز، ویب براؤزر اور کیمرہ وغیرہ کو بھی سپورٹ کرتے تھے۔ نوکیا کے N سیری فونز میں سیمبین سسٹم متعارف کروایا گیا اور مارکیٹ میں کافی مقبولیت حاصل کی گئی۔ 2006 میں نوکیا اپنے عروج کو جا پہنچا اور اس وقت نوکیا نے کلاسیکل ماڈلز متعارف کروائے۔ ناظرین، سال 2008 میں نوکیا نے پہلا اسمارٹ فون متعارف کروایا۔ سال 2010 نوکیا کے زوال کا سال تھا۔ اس سال کے بعد نوکیا گرنے لگا۔ سال 2012 میں نوکیا نے مائکروسافٹ کے ساتھ اتحاد کیا۔ انہوں نے مل کر ایک فون متعارف کروایا جسے نوکیا لومیا کا نام دیا گیا، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہوا کیونکہ اس وقت تک ایپل اور اینڈرائیڈ مارکیٹ پر چھا چکے تھے۔ اس سے دونوں نوکیا اور مائکروسافٹ کو شدید نقصان ہوا۔ سٹاک 60% سے زیادہ رہ گیا۔ بعد ازاں 2013 میں مائکروسافٹ نے نوکیا برانڈ کو ٹیک اوور کر لیا۔ یقینی طور پر نوکیا سیمبین سسٹم کا ہمیشہ حامی رہا اور یہی اس کی زوال کی ایک بڑی وجہ تھی۔ نوکیا نے سافٹ ویئر کی بجائے ہارڈ ویئر کو ترجیح دی۔ نوکیا کے زوال کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی، انتہائی مقابلہ کے دور میں نوکیا نے جدت لانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ناظرین، اگر بات کریں نوکیا کے کم بیک کی تو فینش پر مبنی HMD گلوبل کی قیادت میں اس کی متاثر کن واپسی ہوئی ہے۔ انہوں نے سال 2017 میں لائسنس کے ذریعے نوکیا برانڈ کے خصوصی رائٹس خریدے اور اسے مارکیٹ میں دوبارہ واپس لایا، لیکن اس بات کا کافی امکان ہے کہ نوکیا اپنا عروج دوبارہ حاصل کر سکے گا کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگوں کا پہلا فون نوکیا ہی تھا۔ ناظرین، جو معیار اور اعتماد نوکیا نے دیا تھا اسے کوئی بھی نہیں بھول سکتا اور شاید یہی بات نوکیا کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔